بڑی الائچی کے بیج میں پٹھوں کے درد کو دور کرنے والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو الٹی کی طرح محسوس ہو تو آپ بڑی الائچی کے بیجوں کا پاؤڈر تھوڑی مقدار میں لے کر 1 گلاس پانی کے ساتھ نگل سکتے ہیں۔ یہ علاج پٹھوں کی ایندھن اور درد سے نجات دلائے گا۔ پھوڑے اور پھنسیوں کا کامیاب علاج۔ اگر پھوڑا پھٹ جائے اور آرام نہ آ رہا ہو تو روغن زیتون 4 چمچ، تل کا تیل 3 چمچ، موم 5 گرام، نیم کے پتے 20 گرام لے کر نیم کے پتوں کو باریک پیس لیں۔ پھر ان کو روغن زیتون اور تل کے تیل میں اتنی دیر تک پکائیں کہ پتے جل جائیں۔ پھر اس میں موم شامل کر لیں۔ جب موم پگھل جائے تو ساری چیزوں کو مکس کر لیں اور ٹھنڈا ہونے پر کسی ڈبی میں ڈال کر محفوظ کر لیں اور پھٹے ہوئے پھوڑوں پر لگائیں۔ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ 1 پیالی صبح شام پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو تو انہیں چند دانے پودینے کے بیج چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین ہے۔ جوئیں مار تیل۔ زیتون اور ناریل کے تیل کو جوؤں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہ طریقہ علاج آج بھی بہت مؤثر ہے۔ لہٰذا اگر آپ جوؤں کا شکار ہیں تو ہر 4 روز بعد ناریل اور زیتون کے تیل سے اچھی طرح سر کی مالش کریں۔ بھوک لانے والی دوائیں۔ ادرک کو باریک کر کے کھانے میں ڈالا جائے یا نہار منہ چبا لیا جائے تو بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ گردن کی سیاہی دور کریں۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے 1 کھانے کا چمچ زیتون کا تیل، 2 کھانے کے چمچ نمک اور 1 کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا لیں۔ ان اشیاء سے تیار کردہ مرکب گردن کی رنگت نکھارنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ سانس کی بدبو۔ جاوتری کے استعمال کے نتیجے میں معدے کی صحت اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ نظام ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ جاوتری کو سانسوں اور منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تیزابیت کا مسئلہ۔ زیرہ معدے میں تیزابیت کو معمول پر رکھنے میں مددگار مسالہ ہے جو کہ ہاضمے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے درد کو بھی کم کرتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ زیرہ 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ہر کھانے کے بعد کھانا عادت بنا لیں۔ سونف سے بدہضمی دور کریں۔ بدہضمی، معدے کے امراض، سر درد، الٹی اور نظر کی کمزوری میں اس کا استعمال بہترین اور اکثر مانا جاتا ہے۔ سونف معدے کو صاف کرتی ہے اور قوت ہاضمہ درست کرتی ہے۔ بدہضمی سے آرام دلاتی ہے۔ مکئی کھائیں۔ مکئی کا استعمال بھوک بڑھاتا ہے اور بدن کو فربہ کرتا ہے۔ مکئی کھانے کے بعد ہونے والی قے کو روکتی ہے۔ یہ آنکھوں کی بصارت بڑھاتی ہے، خشکی کا خاتمہ کر کے کمزور لاغر بدن کو قوت دیتی ہے اور مکئی کا تیل بدن کو فربہ کرتا ہے۔ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی ہلکا ہونے کی وجہ سے یہ چہرے اور جسم کی مؤثر صفائی کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ پھوڑے اور محاسوں کا سبب بننے والے بیکٹیریا سے نجات کے لیے مفید ہے۔ بسیار خوری سے نجات پائیں۔ ماہرین کے مطابق اگر کھانے سے پہلے سیب کی کچھ کاشیں کھا لی جائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے اور انسان بسیار خوری سے محفوظ رہتا ہے۔ خشکی کا علاج کیسے کرے؟ سیب کا سرکہ اور پانی ہم وزن لے کر کسی ایک سفید بوتل میں ڈال کر بالوں پر اس کا چھڑکاؤ کریں۔ کوشش کریں براہ راست جلد پر نہ گرے۔ 15 منٹ بعد سر کو دھو لیں۔ اگر گرمی کے باعث معدے میں جلن، تیزابیت یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دار چینی شوگر میں مفید ہے۔ دار چینی خون میں موجود شوگر کے لیول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ چہرے کی جھریاں۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہت مفید ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر ماسک کی طرح لگا لیں۔ 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ وزن میں کمی کریں۔ اجوائن لیں اور 1 لیمو کو نچوڑ کر رس نکال لیں۔ ان دونوں کو بلینڈر میں ڈالیں اور 1 کپ پانی کا اضافہ کر کے بلینڈ کر لیں۔ اس مشروب کو خالی پیٹ کھانا ہضم ہو جانے کے بعد یا صبح نہار منہ پئیں۔ اس عمل سے چند ہفتوں میں پیٹ کی چربی نمایاں حد تک گھل جائے گی۔ مسوں کا علاج۔ لہسن کے چند ٹکڑے پیس لیں، پھر پسے ہوئے لہسن کو مسوں پر لگا کر پٹی باندھ دیں اور 1 دن بعد پٹی کھولیں اور نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو کچھ دنوں تک کریں۔
کریلے کھائیں۔ اگر آپ کی جلد پر دانے اور کیل مہاسے ہیں، ان کے داغوں کو بھی ختم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جلد کے مختلف انفیکشن جیسے چنبل اور خارش میں بھی مفید ہیں۔ اس کا جوس بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بالوں سے خشکی کو بھی ختم کرتا ہے۔ سونف کی چائے نزلہ، زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ ایک کھانے کا چمچہ سونف اور 2 لونگ 2 پیالی پانی میں ڈال کر اس وقت تک پکائیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے۔ اس میں چینی اور دودھ ملا لیں اور صبح شام استعمال کریں۔ گلاب کی پتیاں اگر قبض ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہو تو گائے کے دودھ میں تھوڑی شکر ملا کر گلاب کی پھول کی پتیاں ڈالیں، ابال کر نوش کریں، نہار منہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ توری کے فوائد۔ توری ان خواتین کے لیے قدرت کا تحفہ ہے جنہیں ماہانہ نظام میں خرابیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ایسی خواتین کو توری کا استعمال متواتر سے کرنا چاہیے۔ توری قبض کا بھی عمدہ علاج ہے، ساتھ ہی بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ کالے نمک کے فائدے۔ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے، تیزابیت کا علاج کرتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرتا ہے، بالوں کو صحت مند بناتا ہے، آنتوں کو نرم کرتا ہے، دماغی کمزوری دور کریں۔ 1 چمچ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملائیں، صبح شام پئیں، دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ دانت چمکائیں۔ آدھا چائے کا چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس پانی میں ملائیں، اس سلوشن سے دانتوں کو روز برش کرنے سے پہلے دھوئیں، دانت میں قدرتی چمک آئے گی۔ بہرا پن اگر کسی بیماری کے اثر کے باعث یا ضعیف دماغ سے اونچا سننے لگیں تو روغن بادام نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں، نیز روغن بادام، روغن بلفشا اور روغن کدو کو ملا کر سر پر مالش کریں۔ پسانوں کا لٹک جانا۔ انار کا چھلکا 1 پاؤ، بازو آدھ پاؤ، دونوں کو موٹا موٹا کوٹ کر 4 گنا پانی میں جوش دیں، 1 سر پانی باقی رہے تو تلوں کا تیل اوپر سے ڈال کر پکائیں، جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اس کو صاف کر کے رکھیں اور پستانوں پر صبح اور شام لگائیں۔ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ 1 پیالی صبح شام پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو تو انہیں چند دانے پودینے کے بیج چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں، اس سے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ گھی اور شہد ہم وزن نہ کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ کھیر اور کھچڑی اکٹھے نہ کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ دہی کو کبھی بھی گرم گرم روٹی یا کسی اور گرم چیز کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔